بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں کچھ دنوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج اس سلسلے کا پارٹ 3 ہے، اور پارٹ 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش غار میں ہوئی اور کیوں آپ کی والدہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آئیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیسے آپ کی خوراک کا بندوبست کیا، اور جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے ماں سے کیا سوالات کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس حالت میں پایا، اور کس طرح آپ نے اپنی قوم کو لاجواب کیا۔ ان ساری باتوں کا جواب میں آپ کو پارٹ 2 میں بیان کر چکا ہوں، اور اب پارٹ 3 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کے حالات اور واقعات بیان کروں گا۔ جب آزر نے کہا کہ اے میرے فرزند، میں خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں مانتا، لعنت اللہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، نمرود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان، ستارے اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہو، اور وہ ہستی بلا شریک ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے، اور کہا قول تعالیٰ ترجمہ: اے میرے ابا جان، تم کو ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا قول تعالیٰ ترجمہ: وہ بولے اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے، یا کسی اور سے بات سن لی ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا قول تعالیٰ ترجمہ: نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس باوجود سمجھانے سے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا، اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا، بمطابق اس آیت کے قول اللہ تعالیٰ ترجمہ: قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ یہ بات انہوں نے چپے سے کہی۔ پھر جب وہ شہر سے باہر میلے میں گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا بت تھا، اس کو ثابت رکھا۔ اور جب وہ میلے سے واپس آئے اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھیں اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر ہمارے معبود ہو سکتے ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، ان میں ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو۔ اور وہ عظیم و شان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے، اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح ہو جائے گی، اور اس میلے کے جشن سے بھی وافیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے میں جانے سے عذر کیا، اور کہا بمطابق اس آیت کے ترجمہ: پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار ستاروں پر، پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی تاکہ ان کو فہم سمجھ میں آ جائے، اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلیں تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو، اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ باوجود کثیر اسرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے، اور ان کو سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔
اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گئے، کیونکہ ان لوگوں میں اکثر نجومی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دکھانے کے لیے تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں ان قریب بیمار ہو جاؤں گا، چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جن کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانوں کے معبودان باطل چھوڑ جاتے تھے۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کے واقعات اور حالات شیئر کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔